وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس تھی۔ میں بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ ادھر گئی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو صاحب؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لیا، اور آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ آپ مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کہا، رکو۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ جھک گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسے؟ کیوں بیچتی ہو اپنا جسم؟ اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں بالکل پاگل ہی ہوں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے اس کی سر پر ہاتھ رکھا اور پرس سے 30,000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی، اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا، کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا اور کام کی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام نعمان راجپوت ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ جب اسے یقین ہو گیا پریشانی کی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کی بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹیوں کے لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی، بھوک نے سڑک پہ کھڑی کر دی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ممتا، حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی؟ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لے لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، نعمان تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو
اور میرے حافظ کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں کار میں بیٹھا ہوں، اس کے گھر پہنچا۔ اس کی بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھی۔ گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں۔ میں اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دے رہی تھی۔ میں اسے کہتا رہا جا کر سو جائیں۔ میں اپنے آفس کے روم میں گیا۔ میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچارہ، زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی ننند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ نقاب بدلتے رہتے ہیں۔ نعمان آپ کو اپنی مدد کے لیے ہر جگہ کھڑا نظر نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے آپ اچھے حال میں ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہروں سے طلاق لینا چاہتی ہیں، ان کے خواتین سے پوچھیں جو طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں کہ شوہر کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اور کتنی بڑی چوکھٹ اور کتنا بڑا محافظ ہوتا ہے۔ اگر یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔